अंगना फूल खिलेंगे। चौथे किस्त। सानिया ने बेहद हैरत से नीचे गिरी सब्जी को देखा और दोबारा से सोचने की कोशिश की कि नादरा क्या कह गई हैं। उबैद की शादी किसी और के साथ, उबैद का फैसला किसी और के हक में। वो पंजों के बल बैठकर आलू प्याज चुनने लगी। मोहब्बत नहीं, रिश्ते। सानिया नहीं, माँ बाप। वो तुम्हारी खातिर लड़ेगा, मगर तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेगा। राबिया ने कहा था, मगर तब उसे यकीन नहीं आया था। तुम देखना, वो आएगा मेरी खातिर। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मुझे छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये तुम्हारी उम्र की फैंटेसी है, फिर भी तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। राबिया के लहजे का तंज, तर्स और खुलूस उसे एक आंख ना भाया था। तभी उसने हनूत से नाक चढ़ाकर हाथ झाड़े थे। मुझे तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत नहीं। मेरी मोहब्बत की ताकत हर चीज़ को हिला कर रख देगी। तुम देख लेना। हाय उसके लहजे का गरूर! उसके कदमों में बिखरा उसका मजाक उड़ा रहा था। तुम उसे खो दोगी सानिया। राबिया ने धाइयाँ दी थीं। सानिया उबैद को कैसे खो सकती है? सानिया उबैद के बगैर कैसे जी सकती है? वो खड़ी हुई, ना जाने किस ज़म में इतनी बड़ी बाजी लगा बैठी थी और सब कुछ हार गई थी। नहीं। उससे नफ़ी में सर हिलाते छत पर जाती सीढ़ियों को देखा। दीवानावार सीढ़ियां चढ़ गई। नादरा टोकरी लेकर बाहर आई तो बिखरी सब्जी को देखकर सर पीट लिया। सानिया, ओ सानिया, इधर आ। तेरे गोटे गिट्टे सेकूं। सब्जी ना उठाई गई, अब कहाँ सुनेगी। कान में मोबाइल देकर बैठी होगी। वो सिच होकर खुद ही सब्जी टोकरी में डालने लगी। अस्सलाम वालेकुम मामी। तभी तभी फराह वारिद हो गया। नादरा बदमज़ा हो गई। अब आसवा बीबी फराह को जासूस बनाकर आए दिन भेज देती थीं, कहीं उसके घर की कोई बात छुपी ना रहे। ये आपा ने कड़ी भिजवाई है। फराह ने डोंगा आगे किया। अरे भाई रख दो, मैं ये बिखावा तो समेट लूं। वो छल्लाई। सानिया कहाँ है? उसे आवाज़ दें। कहाँ होगी? अंदर बैठी होगी। नादरा मज़ीद चिढ़ गई। अच्छा छोड़ें, मैं करता हूँ। फराह को माजी पर तरस आ गया। दर्द करते घुटनों के साथ नीचे बैठना, झुकना भी तो मुश्किल ही था। उबैद ने दो हथेलियों में पानी भर के मुंह पर झपक्का मारा। जलते बलते चेहरे पर ठंडे पानी ने सुकून बख्शा था। उसने आंखें खोलकर वॉश बेसिन पर बहते पानी को देखा और खामोशी से देखता ही रहा। ज़हन इतना उलझा हुआ था कि वो भूल गया कि यहाँ क्यों खड़ा है। तभी वो नंगे पांव बेताबाना सीढ़ियाँ उतरती हुई आई। उबैद को देखकर एक लम्हे को ठटकी। उसने दोबारा पानी का झपक्का चेहरे पर मारा। तभी सानिया ने उसे कंधे से दबोचकर अपनी तरफ घुमाया। उबैद ने इस नागानी पर भुखलाकर आंखें खोली। वो आंखों में समंदर लिए उसके सामने खड़ी थी, जिसमें बेयकीनी की कश्तियां हलकोरे ले रही थीं। लरसते होंठों पर लफ्ज कपकपा रहे थे। मैं मर जाऊंगी उबैद। दूसरे लम्हे वो इसके बाजू पर माथा टिकाकर फूट फूट कर रो दी। उबैद ने लब भींच लिए। कड़ा वक्त था। मोहब्बत नज़रों के सामने सिसक रही थी। दिल चाहता था उसे दिल में छुपा ले, सीने में भींच ले। मगर मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता सानी। मगर तुमने शर्त ही इतनी कड़ी रख दी कि मैं। कोई शर्त नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। वो नन्ही बच्ची बन गई जिसका पसंदीदा खिलौना टूट गया था और वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर रो रही थी। उबैद ने उसके सर पर अपना गीला हाथ रखा और झटके से उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने किया। मेरे घर वालों के साथ रह लोगी? हाँ, रह लूंगी। सब सह लूंगी। उबैद बेयकीन हुआ। ये सानिया थी जो अपनी जिद में सब खोने जा रही थी और अब खोने के डर से सब सहने को तैयार थी। तुम्हें मुझ पर, मेरी मोहब्बत पर इतबार नहीं? मेरी मौत पर तो आएगा ना? वो तेजी से अंदर की तरफ लपकी। सानिया। उबैद कुछ ना समझे में पीछे भागा। सानिया ने सीधा किचन में जाकर दम लिया और तेजी से दराज खोलकर छुरी निकाल ली। उबैद के कदमों तले से जमीन खिसक गई। पागल हो गई हो? हाँ, हो गई हूँ। बैठकर इस बात का इंतजार नहीं कर सकती कि इरम आकर मुझे तुम्हारी मंगनी की मिठाई खिलाए। तुम कैसे मुझे छोड़ने को तैयार हो गए? अंदर चलती एलईडी की आवाज़ों में कुछ और अजीबोगरीब आवाज़ें मिक्स हुईं तो इरम ने घबराकर एलईडी बंद कर दी। या अल्लाह है। ऐसा कुछ नहीं है बेवकूफ़ लड़की। उबैद ने लपक कर उसकी कलाई दबोची और छुरी छीनकर दूर फेंक दी। सानिया रोते रोते ही नीचे बैठ गई। अपनी उथल पुथल सांसों को संभालता उबैद उसके नज़दीक ही बैठ गया। वो जज्बाती थी
مگر اس حد تک چلی جائے گی وہ لمحہ جو ٹل گیا تھا، مگر عبید کو سرتا پا ہلا کر رکھ گیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر گھٹنوں میں چہرہ چھپائے ہچکیاں لیتی ثانیہ کو دیکھا۔ اب بچھڑنا اتنا مشکل لگ رہا ہے کہ جان دینے کو تیار ہو گئی، اور جب خود فیصلہ کیا تھا۔ میں نے نہیں، ارم نے کہا تھا۔ ارم کے قدم دروازے میں ہی زنجیر ہو گئے۔ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا۔ ارم نے، عبید نے تاخیر سے دروازے میں بہن کو دیکھا۔ ثانیہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سامنے کھڑی ارم کو دیکھ کر ایک لمحے کو چپ ہوئی۔ ارم نے کیا کہا تھا؟ ارم نے کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر اس سے پہلے ہی ثانیہ بول اٹھی۔ میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں، تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں، کیونکہ تمہارے گھر والے مجھے بہو کے روپ میں پسند نہیں کرتے۔ ارم، یہی کہا تھا نا؟ ارم سم بکم۔ ثانیہ نے اسے بولنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا۔ عبید کی سلگتی نگاہوں میں بلا کی ملامت تھی۔ شاید ارم کا بھی قصور نہیں ہے۔ ثانیہ نے سختی سے دونوں ہاتھوں سے چہرہ رگڑا، بال سمیٹے۔ اکلوتا بھائی بلینک چیک ہوتا ہے، اسے وہیں کیش کروایا جاتا ہے جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو۔ میرے گھر والوں سے تم لوگوں کو کیا ملتا؟ ارم نے کہا، تو میں نے سوچا تمہیں امتحان میں نہ ڈالوں، اسی لیے وہ گھٹیا شرط رکھ دی۔ جھوٹ مت بولو ثانیہ۔ سارے واقعات کٹمٹ ہو گئے۔ ثانیہ نے پہلے شرط رکھی تھی یا ارم نے پہلے کہا تھا؟ اس بات کا فیصلہ کون کرتا؟ جان دینے کو تیار ثانیہ عبید کو بدگمانی کی گہری کھائی میں دھکا دے چکی تھی، جہاں عبید کو کچھ بھی دکھائی نہ دیا تھا۔ وہ تیورا کر کھڑا ہوا۔ عبید، میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لفظ ہاتھ چھڑا کر کونے خدرو میں جا گھسے۔ عبید نے جھک کر ثانیہ کا بازو پکڑا، اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ دھکے دے کر گھر سے نہ نکالنا، محبت کتنی تو راج رکھ لو۔ ثانیہ کرلائی، میرے ساتھ آؤ۔ اس نے یہ جملہ ارم سے کہا تھا اور ثانیہ کو لے کر چلا گیا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ حواس فاختہ ارم پیچھے لپکی۔ عبید نے کمرے میں آ کر ثانیہ کا بازو چھوڑا۔ ثانیہ نے دیکھا تو ارم پھر سے دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ عبید نے ایک جھٹکے سے دراز کھولی، اندر رکھی انگوٹھی نکالی، پھر پلٹ کر ثانیہ اور اس کے عقب میں کھڑی ارم کو دیکھا۔ ایک ایک قدم چلتا ثانیہ کے پاس آیا، ہاتھ پکڑا اور انگوٹھی پہنا دی۔ آج سے ثانیہ عبید کی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی، ہواؤں میرے گھر والے ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ ثانیہ کی آنکھوں میں دیکھتا اسے یقین دلا رہا تھا۔ دروازے میں کھڑی ارم چند لمحوں میں ہی بے معنی ہو گئی تھی۔ کچن کی کھلی کھڑکی سے ننھی چڑیا کا شور آ رہا تھا۔ نہ جانے اسے کس چیز کی طلب تھی۔ بگلی گلی میں رکھے کٹوروں میں پانی نہیں دیا تھا یا دانے۔ ارم ہر چیز سے بے خبر دونوں ہاتھ گود میں رکھ کے دیوار کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے چھری اب تک فرش پر پڑی تھی۔ نیلی چوڑیوں کا کانچ بھی آس پاس بکھرا اس کی آنکھوں میں چھپ رہا تھا۔ وہ بہت سا رونا چاہتی تھی، مگر رو نہیں پا رہی تھی۔ جاتے جاتے ثانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا تھا۔ سوری ارم، میں تمہارا پردہ نہیں رکھ سکی۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی کا موتی چمک رہا تھا، بالکل اس کی آنکھوں کی طرح۔ دکھ یہ نہیں تھا کہ عبید نے اسے انگوٹھی پہنائی، دکھ تو یہ تھا اس نے ارم کی کسی بات پر اعتبار نہیں کیا، اس کی کسی وضاحت کو نہیں مانا۔ اس کے جھوٹ پر بھی یقین رکھنے والے بھائی نے آج اس سے کہا تو بس اتنا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی ارم۔ کب گاڑی گیراج میں رکی، کب توفیق اور آسیہ اندر آئے، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ چونکی تو اس وقت جب توفیق صاحب نے آواز بلند سلام کیا۔ ننھی چڑیا ان کی آواز سے ڈر کر اڑ گئی۔ تم بھی ساتھ چلتی تو اچھا تھا۔ گھر کا ماحول دیکھ کر میرا تو دل خوش ہو گیا۔ کیا ہی رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں، اور اتنی پیاری بچی۔ توفیق صاحب نے تو بیٹھے بیٹھے بیٹی کی اڑی ہوئی رنگت دیکھی، جبکہ آسیہ نے بولتے بولتے پانی کا گلاس بھر کے توفیق صاحب کے سامنے رکھا۔ اچھا ہوا نہیں گئی، ارم بڑبڑائی۔ تبھی عبید کچن میں آیا۔ آؤ بھائی، تمہاری ہونے والی سسرال کی بات ہو رہی ہے، توفیق صاحب نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ انہیں لگا شاید بہن بھائی میں کچھ انبن ہوئی ہے۔ ہاں، بہت خوبصورت لڑکی ہے، پڑھی لکھی، مہذب اور صاحب جائیداد۔ آسیہ کستن مسکرائیں اور مڑ کر اپنے لیے پانی ڈالنے لگی تھی جب فرش پر نگاہ پڑی۔ تو آپ اس کی جائیداد کے بدلے مجھے گروی رکھ آئیں؟ بیٹی کی سرسراتی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو ٹوٹی چوڑیوں سے دھیان بھٹک گیا۔ دماغ ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ توفیق نے فوراً بیٹے کو لتاڑا۔ آسیہ کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ عبید نے کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی۔
خواہ مخواہ ماں پر الزام مت لگاؤ، صاف صاف بتاؤ، جس سے منگنی کرنی تھی کر لی۔ ایرم پھٹ پڑی، گو کی کیفیت سے باہر نکل آئی۔ ہاں کر لی ہے تو؟ وہ پھاڑ کھانے کو دھوڑا۔ عبید، بہن سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ توفیق غصے سے کھڑے ہوئے۔ بہن ہوتے ہوئے جو دشمنی اس نے میرے ساتھ کی ہے وہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ ان کا بے حد فرما بردار بیٹا تھا۔ اس کا یہ روپ ان سب کے لیے اتنا اجنبی تھا کہ سب کے سب ششدر رہ گئے۔ ارم سے چپ نہ رہا گیا تو ہر بات صاف صاف بتا دی۔ اتنی نافرمانی؟ بات بڑھتی تو بڑھتی چلی گئی، بگڑی تو پھر بگڑتی ہی گئی۔ آپ کو ثانیہ کے گھر رشتہ لے کر جانا ہوگا، وہ ڈٹ گیا۔ ہرگز نہیں، جس لڑکی نے یہاں آنے سے پہلے ہی بیٹے کو ہمارے سامنے لا کھڑا کیا، اسے بہو بنا کے لاؤں؟ توفیق بگڑ گئے۔ تو ٹھیک ہے، مجھے بھی اس گھر میں نہیں رہنا جہاں میری کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ توفیق صاحب نے پلکیں جھپک کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو رات کو پاؤں دبائے بغیر سوتا تک نہ تھا۔ تمتماتا چہرہ، شکن آلودہ پیشانی، آنکھوں میں بیگانگی اور اشتعال۔ آسیہ اور ارم نے بھوکلا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ تبھی توفیق صاحب نے انگلی اٹھا کر باہر کی طرف اشارہ کیا۔ نکلو، ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکلو۔ مجھے تم جیسی نافرمان اولاد کی ضرورت نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں توفیق؟ آسیہ تڑپ کر سامنے آئی۔ یہ پرائی لڑکی کی خاطر ہم سے ہر تعلق توڑنے کو تیار ہے۔ وہ سسرال میں نہیں رہنا چاہتی، یہ ہمیں چھوڑنے کو تیار ہے۔ تو نکلو، اس سے شادی کرو، گھر بساؤ۔ بس ہم اس شادی میں شرکت نہیں کریں گے۔ وہ غصے سے کانپ کانپ گئے۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ ایک لمحے کے توقف کے بغیر عبید نے کہا اور کچن سے نکل گیا۔ تینوں نفوس دم بہت کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور اپنے کمرے میں گول گول گھومتی ثانیہ ہنستے ہنستے بیڈ پر گر گئی۔ انگوٹھی والا ہاتھ سامنے کر کے غور سے انگوٹھی کو دیکھا، پھر اس پر لگا نگینہ چوم لیا۔ کچھ بھی ہو، وہ عبید کو جیت گئی تھی۔ تم میرے ہو عبید، تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ اس سے مٹھی بند کر کے سینے میں بھینچ لی۔ تم یوں خوش ہو جیسے انگوٹھی اس کی امی نے پہنائی ہو۔ ثانیہ نے بدمزہ ہو کر ہاتھ کھینچ لیا۔ لوگ بھی کبھی پورا خوش نہیں ہونے دیتے۔ وہ خوشی خوشی رابعہ کو بتانے آئی تھی۔ اور تمہاری شرٹ کا کیا ہوا؟ رابعہ نے ابلے ہوئے آلو چھیلنا شروع کر دیے۔ وہ دہی بلے بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ثانیہ نے نظریں چرا لیں۔ اسے کھونا بہت مشکل ہے رابعہ، میں اپنی بات پہ قائم نہیں رہ سکی۔ ثانیہ نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا۔ رابعہ خوش ہو گئی۔ اسے عبید اور اس کا گھرانہ بہت پسند تھا۔ دل سے چاہتی تھی کہ ثانیہ کی شادی عبید سے ہی ہو۔ تو اس کے گھر والے کب رشتہ لے کر آ رہے ہیں؟ ابھی پوچھ لیتی ہوں۔ اس نے شوخی سے کہتے اپنا موبائل اٹھا کر نمبر ملایا۔ کیا کر رہی ہو؟ اب بے شرموں کی طرح اس سے پوچھو گی رشتہ لے کر کب آ رہے ہو؟ رابعہ نے گھبرا کر ٹوکا، ساتھ ہی دروازے سے باہر جھانکا۔ پھوپھو آس پاس نہیں تھی۔ جس نے کی شرم اس کے پھٹے کرم، ثانیہ کھلکھلائی۔ رابعہ نے دل ہی دل میں اس کی ہنسی کی دائمی ہونے کی دعا کی۔ عبید کیسے ہو؟ رابعہ نے گھبرا کر اسے آہستہ بولنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہوں۔ اس کا لہجہ سنجیدہ اور آواز پھوچی پھوچی تھی۔ کیا ہوا؟ امی ابو واپس آ گئے؟ ارم نے کوئی ہنگامہ تو نہیں کیا؟ دیکھو، اگر کیا بھی ہو تو تم کچھ مت کہنا، خواہ مخواہ ان سب کا دل میری طرف سے بھرا ہوگا۔ رابعہ نے حیرت سے بھویں چکائیں۔ ثانیہ اور مسلط اندیشی؟ ثانیہ، میں گھر چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ جو ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑی بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی ایک دم سیدھی ہوئی۔ ابو نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اکلوتے بیٹے کو گھر سے نکال دیا؟ یعنی تمہاری خوشی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ رابعہ نے بری طرح چونک کر ثانیہ کو دیکھا۔ اس کا لہجہ بھجا اور شہابی رنگت تمتمانے لگی تھی۔ ضرور ارم نے انہیں بھڑکایا۔ رابعہ نے ایک دم اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر نفی میں گردن ہلائی۔ ثانیہ نے لب بھینچ لیے۔ جو کچھ بھی ہے تم اب میری امانت ہو۔ جلد یا بدیر تمہیں لے جاؤں گا۔ ابھی مشکل وقت ہے مگر گزر جائے گا۔ وہ اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ میں بہت بدقسمت ہوں عبید، مجھے کبھی بھی خوشی مکمل نہیں ملی۔ ثانیہ کا بھیگا لہجہ عبید کو تڑپا گیا۔ تمہاری قسمت میں ہوں، مجھے بد مت کہو۔ ثانیہ نے تھکے تھکے انداز میں کال کاٹ دی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رابعہ کو صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میری قسمت میں سب اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تمہیں عبید کو روکنا چاہیے تھا، وہ گھر نہیں چھوڑے۔ اس طرح بات مزید بگڑ جائے گی۔
ज़रूर छोड़े, उन्हें भी तो पता चले उबैद की ज़िंदगी में सानिया की कितनी अहमियत है। वो सुलग कर बोली और खड़ी हो गई। चलती हूँ। राबिया ने अफसोस से उसे जाते देखा। वो चहकती महकती उसे खुशखबरी सुनाने आई थी। अब झुंझुलाई दिल गिरफ्ता वापस जा रही थी। सानिया, उफ। सानिया ने मुठियां भींच ली। या तो इसने काली बिल्ली की तरह रास्ता काटना था या नहुसत बन के अक से आवाज़ें देनी थी। अब भी बैरूनी दरवाज़ा खोलते ही वो किसी तस्वीर की तरह सामने खड़ा था। तुम कब आई? फराह की आंखों में जगमगाहट और होंठों पे मुस्कुराहट डर आई। वो जो जहर लगती थी, अब एक ही नज़र में जगजान महका जाती। वो लाबाली सा नौजवान कब मोहब्बत की राह का मुसाफिर बन गया, खुद भी नहीं जानता था। अब तो जा रही हूँ, लेकिन मैं तो अभी आया हूँ। वो अंदर आया। सानिया को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। मैं आपा से मिलने आई थी, उसे झुंझला कर जताया। आ जाओ, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। फराह जानता था वो पिज़्ज़ा लवर है। ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी जाना है। सानिया मुंतज़िर थी। फराह रास्ता छोड़े, बल्कि उसकी जान छोड़े। तुमसे ज़रूरी बात करनी है। बोलो। बात सुने बिना चारा ही ना था। अम्मी मेरे लिए लड़कियां देख रही हैं। वो मुस्कुराया। तो उससे तन का कहा। कहो तो अपनी पसंद बता दूं। फरहा जरा सा उसकी तरफ झुका। 100 दफ़ा बता दो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सानिया ने चिढ़कर उसे सामने से हटाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। फरहा के दिल में फुलझड़ियाँ छूटने लगीं। इसका मतलब है नानी ठीक कहती हैं। सब दम बखुद से बैठे थे। आन वाहन सब कुछ ही बदल गया था। न उबैद वो उबैद रहा था, न घर वाले। इरम को पूरा यकीन था, अब्बू के सब कुछ कहने के बावजूद उबैद इंतहाई कदम नहीं उठाएगा। तौफीक साहब को भी यही लगा था, और आसिया को तो पूरा यकीन था कि उबैद कुछ ही देर में आकर बाप से माफ़ी मांग लेगा। वो बचपन से ही माँ का गुस्सा सह लेता था, मगर बाप की हफ्की पल भर को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मगर आज वक्त उल्टी ही चाल चल गया था। उबैद ने घर छोड़ दिया था। उबैद ने किसी की भी पुकार नहीं सुनी। मदहोश सी इरम गैराज तक उसके पीछे भागी। उबैद, अब्बू ने गुस्से में कहा है, प्लीज़ मत जाओ। अब्बू ने गुस्से में कहा है, मगर तुमने जो भी किया होशो हवास में किया है इरम। उबैद ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाकर बाइक को किक लगाई। अच्छा, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। बस वो किसी भी तरह भाई को रोक ले, सारे कसूर अपने खाते में ही डाल गई। मेरी माफ़ी मशरूत है इरम, अम्मी अब्बू को मना लो। वो गेंद उसकी कोर्ट में फेंक कर चला गया। तौफीक और आसिया ने बाइक की आवाज़ को सुना, जो दूर जाते जाते मधूम हो गई थी, और बेयकीनी से एक दूसरे को देखा। ज़रूरी तो नहीं हर रिश्ता और हर मोहब्बत आजमाइश की कसौटी पर पूरा ही उतरे। कभी कभी हम अपने मान हार भी जाते हैं। तौफीक के हाथ पांव ठंडे होने लगे। दिल जैसे धड़कना ही भूलने लगा। उनको जूते पहनाने वाला, पाँव दबाने वाला बेटा ठोकर मार कर चला गया था। क्या उन्होंने बेटे के साथ ज्यादती कर दी थी, या बेटा ही जल्दबाज और खुदगर्ज निकला? मंजर धुंधला क्यों होने लगा? क्या जवान बेटे जाते हुए वहनाई भी ले जाते हैं? तो फिर समातों का क्या? उन्होंने दूर से आती इरम और आसिया की आवाज़ों को समझना चाहा। जाने वो क्या कह रही थी, किसको पुकार रही थी। उन्होंने बस खामोशी से आंखें बंद कर ली थीं। घर में घुसते ही सबसे पहले दादी की धाइयाँ कानों में पड़ी। उनका बस न चलता था कि सामने पड़े यखनी के प्याले में नादरा को डुबकी ही दे डाले। सुबह तक तो यखनी थी, अब तो मानो घड़ा पानी का उंडेल कर मेरे मत्थे मार दिया है कि बीबी पीना है तो पियो, नहाना है तो नहा लो। सारी उम्र शक की आदत ना गई, वही यखनी है, मैं क्या खुद पी गई हूँ? घर के न जाने किस कोने से नादरा ने जवाब दागा। आने दे मेरे बेटे को, आ ही जाए तुम्हारा बेटा भी। सानिया कान लपेटकर सीधा कमरे में जा घुसी। आईने के सामने रुककर खुद को गौर से देखा। आखिर इसमें कमी क्या है? क्यों उबैद के घर वाले इसे कबूल नहीं कर रहे? झुंझलाहट सी दिलो दिमाग में भरने लगी। इरम को मुझसे एकदम क्या दुश्मनी हो गई है? तभी उसके मोबाइल पर बेल आने लगी। उबैद, कहाँ हो? पता नहीं। थके थके लहजे में कहते उसने जर्द पड़ती घास पर नजरें गाड़ दी। पार खाली था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों की शाखों में परिंदे छुपे खामोशी के बुक्कल मारे थे। सुरमाई शाम में ठंड का एहसास बढ़ने लगा था। तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। वो पलंग पर आलती पालती मार कर बैठ गई। तुम्हारे घर वालों को बहुत दुख होगा, और तुम भी मुश्किल में पड़ जाओगे। खुदा की कसम उबैद,
میں یہ نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے میرے لیے کوئی آپشن نہیں چھوڑا تھا۔ ہمیشہ میری ہر خواہش کو مقدم سمجھنے والے آج میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش سے منہ موڑے بیٹھے ہیں۔ یہ میری زندگی ہے اور چاہتے ہیں کہ اس کے فیصلے وہ کریں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، امی، ابو اور ارم، وہ یہ سب کیسے کر سکتی ہے؟ عبید پھٹ پڑا۔ انسان کا پتہ مشکل حالات میں ہی لگتا ہے۔ ایک ہی چھت تلے پلنے والے بہن بھائی بھی ایک دوسرے پر بہت دیر کے بعد کھلتے ہیں۔ ثانیہ نے سنجیدگی سے کہا، ہو سکتا ہے میں ارم کو اس کے بھائی کے قابل ہی نہ لگتی ہوں۔ تم تو اس قابل ہو کہ کوئی تمہارے لیے اپنا گھر بھی چھوڑ دے۔ عبید نے جذب سے کہا تو ہلکا سا مسکرا دی۔ اب کہاں جاؤ گے؟ کہاں رہو گے؟ ثانیہ، تبھی نادرا وارد ہوئی۔ اپنے موبائل سے وسیم کو کال تو ملاؤ، اتنی دیر ہو گئی، ابھی تک پہنچا کیوں نہیں؟ خدا حافظ، پھر بات کرتے ہیں۔ ثانیہ نے بے دلی سے کال کاٹ دی، پھر وسیم کا نمبر ملاتے ہوئے نادرا سے پوچھا، دادی کیوں چلا رہی تھی؟ عادت جو ہے۔ نادرا نے مسکراہٹ دبائی، مطلب دادی سچ ہی کہہ رہی تھی۔ بس کرو، اب اس عمر میں یخنیاں پی پی کے انہوں نے کون سی طاقت لانی ہے؟ نمبر بند ہے، ثانیہ نے بیزاری سے بتایا۔ اللہ ہے کرے ابھی تک پہنچا کیوں نہیں؟ وہ پہنچا تو تھا، ٹیکسی سے اتر کر ٹیکسی والے کو کرایہ بھی دے دیا تھا۔ اسی لمحے گھبرائی ہوئی ارم نے دروازہ کھولا، ٹیکسی کو مڑتے دیکھ کر تیزی سے آوازیں دینے لگی۔ کیا ہوا ارم؟ اس کی گھبراہٹ اور عجلت، ایک لمحے کو تو سمجھ میں نہ آیا کہ اسے وسیم سے مدد لینی بھی ہے کہ نہیں۔ پھر بے اختیار لبوں سے نکلا، ابو کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، عبید نہیں ہے۔ او میرے خدا، کیا ہوا؟ پھر وہی تھا جو توفیق صاحب کو ہاسپٹل تک لے گیا۔ ارم اور آسیہ بھی ساتھ تھی۔ توفیق صاحب کا بی پی بے حد لو تھا، ڈاکٹر سے فوراً ڈرپ لگا دی۔ شکر تھا کہ زیادہ سیریس کیس نہیں تھا۔ وسیم ان دونوں کو ویٹنگ روم میں بٹھا کر خود ہی ساری دھوڑ دھپ کرتا رہا۔ یہ سب عبید کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس حد تک چلا جائے گا۔ توفیق ڈرپ کے زیر اثر سو رہے تھے اور وہ دونوں پاس بیٹھی تھیں۔ ارم سے باپ کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ آسیہ نے تھکے تھکے انداز میں ارم کو دیکھا اور کچھ نہیں بولی۔ تبھی وسیم چلا آیا۔ اس نے ایک نظر ارم کے ستے ہوئے چہرے پر ڈالی، پھر آسیہ سے مخاطب ہوا، فکر کی بات نہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے ڈرپ ختم ہو جائے تو ہم جا سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آنٹی، عبید سے رابطہ نہیں ہو رہا، اس کا نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ اسے کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نمبر اب کسی اور کے لیے کھلتا ہے۔ میں ہوں اپنے ابو کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ آپ کو بھی جانا ہے تو چلے جائیں۔ ارم کے لہجے کی تلخی، وسیم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ارم، آسیہ نے نرمی سے ٹوکتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں ابھی یہیں ہوں، وسیم آہستگی سے کہہ کر باہر نکل گیا اور دوبارہ عبید کا نمبر ملانے لگا۔ خود کو سنبھالو ارم، اپنے گھر کے راز بیچ چوراہے پر نہیں کھولتے، آسیہ نے سمجھانا چاہا۔ سب کچھ ان لوگوں کی وجہ سے ہی تو ہو رہا ہے۔ آج ابو اس کی بہن کی وجہ سے اس حال میں ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے۔ ارم تڑاک کر بولی، کسی کا قصور نہیں ہے، مرد مضبوط ہو تو کوئی عورت اسے اپنی انگلیوں کے اشارے پر نچا نہیں سکتی۔ غلطی تو میری ہے جو عبید کو ایک مضبوط شخصیت نہ دے سکی۔ وہ یاست سے گویا ہوئیں۔ اسی لمحے وسیم کے موبائل پر ثانیہ کی کال آ گئی۔ وسیم نے بتایا وہ کہاں ہے تو گمسم ہو گئے، پھر سنبھل کر پوچھنے لگی، آپ وہاں کیوں رکیں گے؟ عبید کہاں ہے؟ وہ یہاں نہیں ہے، مجھے لگتا ہے اس کا گھر والوں کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ یا اللہ، ارم وسیم بھائی کے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر دے۔ ٹھیک ہے، امی اور دادی کو بتا دینا۔ کہاں رہ گیا میرا بچہ؟ کوئی مجھے بھی بتا دو، دادی پکار رہی تھیں۔ اور کچھ نہ ملا تو بہانے کا بہانہ بنا ڈالا تاکہ عبید ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے۔ شکر ہے اس کا نمبر بند ہے، ورنہ اب تک بلیک میل کر چکے ہوتے۔ ثانی، ارے او ثانی، اف اف، وہ جھنجھلا کر باہر نکلی۔ دادی آ رہے ہیں وسیم بھائی، پہنچنے والے ہیں، کسی کام میں پھنس گئے ہیں۔ آہستہ بولو، کیا کان پھاڑو گی؟ انہوں نے کان پہ ہاتھ رکھ کے گھورا۔ آپ کو سنائی بھی تو کم دیتا ہے۔ وہ بیزاری سے گویا ہوئی اور پاس ہی بیٹھ گئی۔ بات سنو، یہ آسیہ نے مٹھائی کیوں نہیں بھیجی؟ دادی نے رازداری سے پوچھا۔ کس بات کی مٹھائی؟
ثانیہ بے خیالی میں انگوٹھی انگلی میں گھمانے لگی۔ عبید کی بات پکی کرنے جو گئی تھی؟ دادی آپ کو بڑی خبریں رہتی ہیں؟ ثانیہ کا ہاتھ رک گیا۔ اچھا میری سفید چادر تو لا دو۔ کیوں؟ مبارکباد دینے جاؤں گی۔ جب مٹھائی آئے گی تو مبارکباد بھی دے دینا۔ ثانیہ زچ ہو گئی۔ تبھی دادی کی نظر اس کے ہاتھ پہ گئی تو چونک گئی۔ ہاتھ پکڑ کر نظروں کے سامنے کیا، پھر تعجب سے پوچھا، سونے کی ہے؟ نادرا کی کوئی خفیہ کمیٹی نکلی ہے جو بیٹی کا زیور بنوانا شروع کر دیا ہے؟ کہاں دادی؟ ثانیہ نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ سامنے کھڑا بندہ دکھائی نہیں دیتا مگر سونے کی چمک آنکھوں کو ہیرا کر رہی ہے۔ شوق ہے انگوٹھی پہننے کا؟ دادی نے اشتیاق سے پوچھا۔ کس کو نہیں ہوتا؟ ثانیہ نے مبہم سا جواب دیا۔ تو پہنانے کا انتظام کر دوں؟ دادی نے احتیاطاً دریافت کیا۔ رہنے دیں دادی، آپ کا ایسا دل کہاں؟ آپ نے تو سب کچھ بیٹی کو دے ڈالا، ہمارے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ ثانیہ نے یاست سے سر جھٹکا اور ہلکی دھوپ میں کھڑے امرود کی شاخوں میں چھپے کچے پکے امرود تلاشے۔ اسے کچے پکے پھل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر کچھ ہی دنوں میں محلے کے بچوں کے چکر اور دادی کی لڑائیاں شروع ہو جانی تھیں۔ بیٹی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے جو کچھ سب کے پاس ہے سب دے ڈالوں۔ انہوں نے پیار سے ثانیہ کو دیکھا۔ ایک پوتی دے دی تھی، دوسری دینے کو من مچل رہا تھا۔ تو ہاں تو کر۔ میری طرف سے تو ہاں ہی ہے، بس آپ دل پڑا کریں۔ ثانیہ نے ناسمجھی میں اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری۔ دادی کی پوپلی ہنسی پورے صحن میں محور رقص تھی۔ میں اب ٹھیک ہوں، گھر چلتے ہیں۔ توفیق نے طبیعت بحال ہونے پر پہلا مطالبہ یہی کیا تھا۔ وسیم ڈیوز کلیئر کروانے گیا تو ارم پیچھے لپکی۔ آپ کا شکریہ وسیم بھائی، میں کر لوں گی۔ ارم نے جلدی سے سلپ پکڑی۔ حساب کتاب گھر جا کے ہو جائے گا۔ وسیم نے ایک نرم گرم نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ وسیم بھائی، میں اپنے حساب کتاب کلیئر ہی رکھتی ہوں، اور یہ احسان جو آپ نے مجھ پہ کیا ہے یہ بھی کسی وقت چکا دوں گی۔ لہجہ بلا کی غریت لیے ہوئے تھا اور اس کا یہ بیگانہ رویہ وسیم کو الجھا رہا تھا۔ ایسا کیا قصور سرزد ہو گیا اسے ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا؟ ارم، آسیہ کچھ یاد آنے پہ وہیں چلی آئیں۔ امی پیسے دیں؟ جلدی اور گھبراہٹ میں پیسے اٹھانا بھول گئی۔ آسیہ نے شرمندگی سے بتایا تو ارم ہچل سی ہو گئی۔ امی حد کرتی ہیں آپ بھی، ہسپتال میں کوئی مفت علاج ہوتا ہے؟ بس اس وقت حواس ہی نہیں بحال تھے۔ وسیم ہلکا سا مسکرایا اور ارم کے ہاتھ سے سلپ لے کر بل پے کرنے لگا۔ مارے شرمندگی سے ارم اس کی طرف دیکھے بنا توفیق کے پاس چلی گئی۔ میں نے خود کو کبھی اتنا کمزور محسوس نہیں کیا، تم تو میری مضبوطی تھے عبید۔ انہوں نے نماز پڑھتی آسیہ کو دیکھ کر یاست سے سوچا۔ تبھی ارم اندر آئی اور خاموشی سے ان کے پیروں کی طرف بیٹھ کر ہولے ہولے پاؤں دبانے لگی۔ وہ سمجھ سکتے تھے ارم نہیں چاہتی تھی عبید کی کمی محسوس ہو انہیں۔ انہوں نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ ارم کے نرم اور نازک ہاتھ دو مضبوط ہاتھوں میں ڈھل گئے۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، یہ ان کی معمول کی دعا تھی۔ اور اللہ ہمارے بیٹے کو نیک فطرت بیوی عطا فرمائے۔ جتنا سعادت مند ہمارا بیٹا ہے اتنی ہی سعادت مند ہماری بہو ہو، ورنہ خاندان میں اکثر آنے والی بہوؤں کے جو وتیرے ہیں ڈرا کے رکھ دیتے ہیں۔ آسیہ نے جھرجھری لی۔ امی فکر نہ کریں، میرے ساتھ وہی لڑکی رہ سکتی ہے جو آپ لوگوں کی رسپیکٹ کرے گی۔ عبید نے مسکرا کر یقین دہانی کروائی۔ اچھا، اور اگر میں ہی اچھی ساتھ ثابت نہ ہوئی تو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، عبید نے پورے یقین سے کہا تھا۔ تبھی ارم ایک ڈش اٹھائے چلی آئی۔ امی، میں ذرا ثانیہ کی طرف جا رہی ہوں۔ بس، فوراً اپنی چٹوری سہیلی کا حصہ نکال لیتی ہو، جسے کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ کچھ بنا کر ادھر بھیج دے۔ عبید نے چڑھایا تو ارم نے فوراً اس کا جملہ پکڑ لیا۔ ابو دیکھیں، آپ کے نام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں نے کب مذاق اڑایا؟ عبید بھکلایا۔ ابھی تو کہا توفیق نہیں ہوئی۔ ان میں یہ نوک جھوک اکثر ہی جاری رہتی تھی۔ جا کر بتانا عبید نے مچھلی بنائی ہے۔ اسے فخر سے کالر چھوا۔ خواہ کاٹا دھویا مسالہ لگایا میں نے، بس تل کر کریڈٹ تم نے لے لیا۔ مس ارم، تلائی اچھی نہ ہو تو مچھلی کی شکل بدل جاتی ہے۔ ارم جاؤ، یہ تمہیں ایسے ہی ستاتا رہے گا، توفیق نے کہا تو ارم عبید کو گھورتی چلی گئی۔ کیوں ہر وقت بہن کو ستاتے ہو؟ آسیہ نے ٹوکا۔ اچھی لگتی ہے جب بلی جیسی شکل بناتی ہے۔
وہ ہنسا۔ ہمارے بعد بہن کا خیال رکھو گے نا؟ نہ جانے کس خیال کے تحت توفیق نے اچانک پوچھا تو عبید ناراض ہونے لگا۔ ابو کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے۔ یہ وقت تو آنا ہی ہے، بہنیں بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، انہیں کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ وہ مجھے بہت پیاری ہے، میں اس کی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ٹپ ٹپ بے آواز گرم سیال ان کے پیروں پر گرا۔ مت کرو بیٹا، انہوں نے پیر سمیٹ لیے۔ ابو عبید کا نمبر مسلسل بن جا رہا ہے۔ عاطیہ نے دعا مانگ کر تسبیح کرنا شروع کی۔ وہ جیسے ہی میرے ہسپتال جانے کا سنے گا تو بھاگتا ہوا آئے گا۔ انہوں نے خود کو تسلی دی تھی یا ارم کو، مگر اندر کہیں اس بات کا یقین بھی تھا۔ اور تم نے گھر چھوڑ دیا؟ سامنے بیٹھے فیصل نے جوس کا خون بڑھتے تاخیر سے دریافت کیا۔ دوسرا جوس کا گلاس عبید کے سامنے دھرا تھا، جسے اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ اس وقت فیصل کے فلیٹ میں موجود تھا، جو فیصل کی شخصیت کی طرح بے ترتیب اور بکھرا ہوا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی فیلو تھے، جاب الگ الگ کرتے تھے مگر دوستی اب بھی قائم تھی۔ وہ پارک میں کب تک الوؤں کی طرح بیٹھا رہتا، اسے کہیں تو ٹکانا کرنا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ فیصل اکیلا رہتا ہے۔ تو کیا کرتا؟ انہوں نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ۔ مطلب اگر کل کو وہ کہیں عمارت کی 10ویں منزل سے چھلانگ لگا دو تو وہ بھی لگا دو گے؟ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ عبید مشکوک ہوا۔ میں نے سنجیدہ سوال کیا ہے۔ فیصل نے کندھے اچکائے۔ عبید نے اس کے سنجیدہ سوال کا جواب دینے کی بجائے جوس پینا مناسب سمجھا۔ آدھی عمر تک یہ والدین ہمارے نخرے اٹھاتے ہیں۔ چند گھونٹ بھر کے وہ پھر سے شروع ہو گیا۔ گھر میں کھانا بھی ہماری مرضی کا بنتا ہے، کپڑے بھی ہم اپنی پسند سے بنواتے ہیں، مگر جہاں شادی کی بات آئے وہیں ہم الو گھامڑ اور کم عقل ہو جاتے ہیں، اور ہم ثابت بھی کر دیتے ہیں۔ فیصل نے تعصب سے سر ہلاتے لقمہ دیا۔ عبید کے گھورنے پر فوراً ہی سنبھل گیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے، اسے گڑبڑا کر بات بدلی، کہ ہم الو گھامڑ اور کم عقل تو نہیں ہیں، مگر کیا ہے کہ شادی بیاہ کے معاملے میں والدین کی سمجھ بوجھ ہم سے زیادہ کام کرتی ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس ٹائپ کی لڑکی اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے، تمہارے دکھ سکھ میں کام آ سکتی ہے۔ تمہیں کسی سے محبت نہیں ہوئی، اس لیے یہ لیکچر جھاڑ رہے ہو، عبید نے کوفت سے کہا، تو فیصل نے سعادت مندی سے سر ہلا دیا۔ یہ بات بھی سچ ہے، مجھے کچھ دن یہاں رکنا ہوگا۔ عبید نے ادھر ادھر دیکھا۔ رینٹ آدھا آدھا ہوگا؟ فیصل ترنت بولا۔ پکا شیخ ہے، لے لینا، مگر گھر کی حالت کیسی بنا رکھی ہے، جیسے انسان نہیں گدھے رہتے ہوں۔ پہلے تو نہیں رہتے تھے، اب کچھ کہہ نہیں سکتا۔ فیصل نے بے چارگی سے کان کھجایا۔ شبیر فوراً ہی توفیق کی عیادت کرنے کو گئے تھے، مگر ارم نے بتایا وہ سو رہے ہیں۔ دادی اور نادرا بھی ساتھ تھیں۔ ثانیہ نے بامشکل روکا کہ صبح چلی جائیں، مریض کو تنگ کرنا مناسب نہیں، مگر اسے صاف لگ رہا تھا جو ہنگامہ عبید کے گھر ہوا ہے وہ یہاں بھی متوقع تھا۔ مجھے امی کو سب بتا دینا چاہیے۔ دسترخوان پر پانی کا جگ رکھتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں سوچا، ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ وہ سب ایک وقت میں کھانا کھائیں، مگر ثانیہ نے دسترخوان بچھا کر سب کو بلا لیا تھا۔ دادی سب کو جمع دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ تمہیں تو ارم کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ وسیم کی نگاہوں سے ارم کا مطمئن چہرہ اجھل نہیں ہوتا تھا۔ میری بات ہو گئی ہے، صبح جاؤں گی۔ اس سے نظریں چرائیں۔ ایگزامز کی تیاری کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ کیا تھا، رابعہ اور آصفہ کو بھی بلا لیتے، کتنے دنوں سے دونوں نے چکر نہیں لگایا۔ دادی کو بیٹی اور نواسی یاد آئیں، اسی لیے گھر میں سکون ہے۔ نادرا بڑبڑائیں، کوئی نئی فرمائش سوچ رہی ہوں گی؟ بے اختیار ثانیہ کے منہ سے نکلا۔ کرتی بھی ہے تو اپنے بھائی سے کرتی ہے، تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ شبیر کو غصہ آ گیا۔ اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ نادرا نے ٹوکا۔ تم اپنی اور اپنی اولاد کی زبان بند رکھو۔ شبیر کو بھڑکنے کے لیے کسی خاص وجہ کی ضرورت تو تھی نہیں، غصہ تو ناک پہ دھرا رہتا تھا۔ وسیم نے ٹھنڈی سانس بھر کے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ جانتا تھا اب آگے کیا ہونا ہے۔ ایسی کون سی زبان درازی کر لی میری اولاد نے؟ بہن کا نام آیا نہیں کہ جلتے توے پر بیٹھ گئے۔ نادرا بھڑک اٹھی۔ اس گھر میں کھانا کھانا بھی عذاب ہے۔ شبیر نے ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین پر چٹکا اور اٹھ کر چلتے گئے۔ اسٹیل کا گلاس دور تک لڑکتا گیا۔ اسی لیے تو گھر میں شیشے کے گلاس نہیں لاتی، نادرا نے تسلی سے کہا۔ امی آپ ہی چپ کر جایا کریں۔ وسیم جھنجھلایا۔
जबान थोड़ी है, कैंची है कैंची, कुतर कुतर सबको काटेगी। बेटा खाना छोड़कर उठ गया था। दादी की अपनी भूख मर गई। इस चुप ने सारी जिंदगी जितने सुख दिए हैं सबको नजर आते हैं। नादरा अब हथियार नहीं डालती थी। अब्बा को इतना गुस्सा तभी आता है जब उन्होंने छुपकर फुप्पो को पैसे देने हों। एक वो ही थी जिसने खाने से हाथ नहीं खींचा था। तुम खामोशी से खाना खाओ, अब्बा जाने और उनकी बहन, वसीम ने टोका। दादी उसे हुशमगीन निगाहों से घूर रही थी। उनकी घुरियों से बचने को सानिया उठ गई। मैं इरम को कॉल कर लूँ? दादी आप खाना खाएं, ये तो सब चलता रहता है। वसीम ने दादी का हाथ थपथपाया। अब हलक से क्या उतरेगा? वो बुड़बुड़ाई। अम्मी, वसीम ने संजीदगी से माँ को देखा। सानिया के लिए जहेज जमा करें। मैं उसे हरगिज खाली हाथ रुखसत नहीं करूँगा। हम्म, हो गया जमा। नादरा ने बेबसी से सर झटका। मैं चाहता हूँ सानिया का रिश्ता किसी बहुत अच्छे घर में हो। मैं भी यही चाहती हूँ। जो गलती राबिया की दफ़ा की अब नहीं करूँगी। दादी की जुबान में कुचली हुई। दिल की ख्वाहिश जबान की नोक पर मचली, मगर लब भींच लिए। माहौल ही ऐसा ना था कि बात करती। जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। दिल को ये इत्मीनान ही बहुत था। तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है उबैद। कहाँ रह रहे हो? कैसे रह रहे हो? चांदनी में ढली रात खिड़की पर झुक आई थी और उसके तफिक्रात ढलती रात के साथ बढ़ रहे थे। यार मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, क्यों फिक्र करती हो? तुम्हारा घर में राब्ता हुआ? तानिया ने एहतियात से पूछा। मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया था, सिर्फ तुमसे बात करने के लिए खोलता हूँ। तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हारे लिए तो दुनिया छोड़ दूँ, घर क्या चीज़ है। वो उसे मगरूर कर रहा था और वो मगरूर हो रही थी। दुनिया छोड़ दी तो मुझे कैसे हासिल करोगे? वापिस आओ, हमें अपना मुकदमा लड़ना है। वापिस तो एक ही शर्त पर जाऊंगा, जब घर वाले तुम्हारा रिश्ता लेके आएंगे। एक लम्हे को सानिया का दिल चाहा वो उबैद को उसके अब्बू के बारे में बताए, फिर खुद ही इरादा तर्क कर दिया। इस तरह तो उबैद कमज़ोर पड़ जाएगा। क्या सोचने लगी? मैं क्या सोचूंगी? अपनी खुशनसीबी पे नाज़ा हूँ। शुक्र तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छी बात सुनी। ये बात है तो चलो, इस खूबसूरत रात में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं। वो पलंग से उठकर खिड़की में जा खड़ी हुई। उसका वजूद चांदनी में नहाया था और रात दम साधे उसकी सरगोशियां सुन रही थी। आपा, क्यों फिक्र करती हैं? अभी आपका भाई जिंदा है। उबैद से बात करने के बाद वो सरशारी में कमरे से निकली थी। जहन में सरगोशी में बात करते बाप को देखकर सतून की ओट में हो गई। उसके सारे खदशात दुरुस्त साबित हुए थे। मैंने पेंशन आते ही 10,000 अलहदा कर लिए थे, कल दे जाऊंगा। सानिया के अंदर इश्ताल की लहर उभरी। अच्छा, आपका चक्कर लगना है, अच्छी बात है। वो गुस्से से आगे बढ़ी। फिक्र ना करें, नादरा को कानो कान खबर नहीं होगी। किसी सोच ने सानिया के कदम जकड़ लिए। वो बाप था। सानिया उनसे कितनी बदतमीजी कर सकती थी, मगर ये पैसे फुप्पो के हाथ नहीं जाने देगी। उसने सोच लिया था। इरम ने बेचैनी से चक्कर काटा। वसीम काफ़ी देर से तौफीक साहब के पास बैठा था। आसिया ने चाय बना दी थी। घूंट घूंट भरते उसने भी इरम के चक्कर गिने। अच्छी तरह जानता था ये मार्च पास क्यों हो रहा है। तभी तसल्ली से चाय ख़त्म करके उठा। बरामदे में रुककर कस्तन जूते झाड़े। तभी वो लपक कर सामने आई। वसीम भाई, ये आपके पैसे। बहुत जल्दी थी ये कर्ज लौटाने की। वो मुस्कुराया। कांसी लिबास में मलबूस फूलों जैसी लड़की। काश उसे बता सकता वो उसके लिए क्या थी। कर्ज जितनी जल्दी अदा हो जाए इतना ही अच्छा है। चलो, तुम्हारी तसल्ली के लिए रख लेता हूँ। आपका शुक्रिया। उसने गोया जाने की इजाज़त दी। बहुत ही कोई बदसोक लड़की थी। ना उसकी वारफतगी महसूस होती, ना उसके जज्बों की तपिश। बस आपका शुक्रिया। ठीक है, मैं दोबारा। वसीम का लहजा बुझ गया। इरम ने दरमियान में ही बात काट दी। दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। वसीम के चेहरे के तासुरात ही ऐसे थे कि एक लम्हे को इरम शर्मिंदा हो गई। मेरा मतलब है, आप एक आध दिन के लिए आते हैं, दूसरों के घर पर तवज्जो देने की बजाय अपने घर के मामलात सुलझाएं। चलो, तुम्हें ये तो याद है कि मैं यहाँ नहीं रहता, इसलिए बार बार चक्कर भी नहीं लगा सकता। खुदा हाफिज। वो यकीनन नाराज होकर गया था। कांसी लिबास वाले ने मुड़कर उसे जाते देखा। काश, काश मैं इसे बता सकती कि इसकी बहन की वजह से हमारे घर में क्या कुछ हो रहा है।
مگر مجبور تھی کہ آسیہ نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ ثانیہ اس بات کو بڑھا چڑھا کر عبید کو بتائے گی۔ وہ بگڑے معاملے کو مزید بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ پورے گھر میں اٹھک پٹک جاری تھی۔ نہ جانے کیا کھویا تھا اور کیا تلاش کیا جا رہا تھا۔ جو بھی پوچھتا اسے چھڑکیاں ہی کھانے کو ملتی۔ ثانیہ کچن میں گھسی تھی۔ اسے ماں کی ساری مدد آج ہی کرنی تھی۔ ہمارا گھر بھی سرکس بنتا جا رہا ہے، ہر روز تماشا۔ کبھی ارم کے گھر سے ایسی آوازیں سنی ہیں؟ وسیم جھنجھلایا ہوا کچن میں آیا۔ آٹا گھنتی ثانیہ ٹھٹکی۔ وسیم جب سے ہسپتال ارم کے ساتھ رہ کر آیا تھا تب سے اس کی باتوں میں ارم کا ذکر رہنے لگا تھا۔ امی جا کر پتہ کریں ابو کیا گم کر بیٹھے ہیں۔ نادرا بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں آئیں اور چکرا گئیں۔ سارا کمرہ تلپٹ تھا، کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں تھی۔ ارے کیا سوئی ڈھونڈ رہی ہیں؟ اتنی بھولی اور معصوم نہ بنو۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑے۔ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ خود تو چکرائے ہوئے تھے ہی، نادرا کو بھی چکرا دیا، جس کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا۔ کون سے پیسے؟ اب کیا چھاپ کر دکھاؤں کون سے پیسے؟ تم نے پیسے چھپا رکھے تھے؟ نادرا فوراً بات کی تہہ تک پہنچی۔ تبھی ثانیہ نے کمرے میں جھانکا۔ امی پھپھو آئی ہیں۔ ملکہ عالیہ کی خدمت میں سلام عرض کرنے آتی ہوں۔ پہلے تمہارے باپ کا ہرزانہ تو ڈھونڈ لوں۔ نادرا نے تنزن کہا تو ثانیہ کندھے اچکا کر چلی گئیں۔ دیکھو تمہاری منت کرتا ہوں، میں جھوٹا پڑ جاؤں گا۔ تم نے لیے ہیں تو بتا دو۔ شبیر کا لہجہ منت بھرا ہو گیا۔ اللہ معاف کرے، میں کیوں تمہارے پیسے چرانے لگی؟ ان کی تکرار شروع تھی۔ ثانیہ نے بڑے اہتمام سے فرح کا دیا سوٹ پہنا اور چائے بنانے لگی۔ آج تو قیامت لگ رہی ہو۔ اس سے پورا یقین تھا وہ پیچھے آئے گا اور وہ آیا۔ سنبھال کے، کہیں قیامت برپا ہی نہ ہو جائے۔ ہو جائے، میں تو فنا ہونے کو تیار ہوں۔ وہ قریب کھسکا۔ پیچھے تو ہٹو، چائے بنا رہی ہوں۔ ثانیہ نے ٹوکا۔ خود کو دیکھنے تو دو، دل سے لایا تھا تبھی تو اتنا سج رہا ہے۔ اس کا دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اس کا ہاتھ پکڑ کر گھما ڈالے۔ کوئی رومانٹک سی حرکت کو دل مچل رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ ثانیہ نے بتک کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ یہ بدتمیزی نہیں، محبت ہے ثانیہ، اپنی حد میں رہو سمجھے؟ وہ گررائی۔ کیا کیا ہے میری حد؟ فرح کو غصہ آ گیا۔ فرح، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں کہ ایک سوٹ کے بدلے ہاتھ پکڑنے کی اجازت دے دوں گی۔ یہ حق صرف اس کے لیے ہوگا جو میری زندگی کا ساتھی ہوگا۔ ثانیہ نے چبا چبا کر بات مکمل کی اور ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ مطلب میں رشتہ بھیجوں؟ فرح کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، بہت جلد یہ حق اپنے نام لکھوا لوں گا پرنسس۔ ثانیہ نے ذرا سے رک کر کمرے کا جائزہ لیا۔ دادی اور پھوپھو میں کسر پرسر چل رہی تھی۔ شبیر صاحب بے چینی سے پہلو بدلتے انگلیاں چٹک رہے تھے۔ نادرا کی کھوجی نظریں شبیر کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میاں کی پریشانی بتاتی ہے کہ ان پیسوں کا تعلق آصفہ سے تھا۔ اچھا ہوا گم ہو گئے اور مجھ سے چھپا چھپا کے رکھو۔ ثانیہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ٹرے میز پر رکھی اور خود بیٹھ کر چائے کپوں میں ڈالنے لگی۔ چائے ڈھنگ سے بنائی تھی یا گرم پانی میں چینی گھول کر لے آئی ہو؟ آصفہ کے کہنے پر دادی نے جھٹ سے ثانیہ کا ساتھ دیا۔ بہت اچھی چائے بنانے لگی ہے، پرچے سر پر ہیں پھر بھی کچن کے سارے کام کرتی ہے۔ این؟ ثانیہ نے تعجب سے دادی کو دیکھا۔ شکر ہے جو اس لڑکی کو بھی عقل آئی۔ بظاہر بڑبڑاہٹ تھی مگر سب نے سنی۔ ثانیہ نے تحمل سے نظر انداز کر کے باپ سے پوچھا، ابا آپ کو دوں؟ ان کو تو ضرور دو، دل ڈوبا جا رہا ہے۔ نادرا نے مسکراہٹ دبائی۔ اللہ ہے، کیا ہوا میرے بھیا کو؟ گرمی تو نہیں ہو گئی؟ شبیر کھڑے ہو گئے۔ وہ توفیق بیمار ہے تو میں ذرا اس کی عیادت کر رہا ہوں۔ جلدی آنا، میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ آصفہ نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ بس ابھی آیا۔ اب نہ آئے۔ ثانیہ نے بامشکل ہنسی ضبط کی۔ بڑا پیارا سوٹ پہنا ہے۔ نیا سوٹ دور سے ہی اپنی چھاپ دکھا رہا تھا۔ آصفہ نے دوپٹے کو چٹکی سے مسلا۔ سوٹ بھی بڑا ملائم ہے، لگتا ہے اس بار وسیم نے خوب شاپنگ کروائی ہے۔ سٹھیا گئی ہو؟ وہی سوٹ ہے جو تم نے فرح کے ہاتھ بھجوایا تھا؟ دادی نے یاد دہانی کروائی۔ میں نے؟ آصفہ نے تعجب سے یادداشت کو کھنگالتے دوبارہ سوٹ کو غور سے دیکھا۔ جی پھپھو، مجھے تو اتنا پسند آیا کہ فوراً پہن لیا، ثانیہ نے معصومیت سے کہا اور ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے بھجوایا تھا؟ آصفہ سٹپٹا گئی۔ جی فرح نے تو یہی کہا تھا، ثانیہ نے سادگی سے بتایا۔ فرح دے کر گیا تھا؟
आसफा को तो गोया बिच्छू ने डंग मारा। जी, वो तो अक्सर कुछ न कुछ ले आता है, आपने भिजवाया है। सानिया ने फरह की गर्दन कटवाने का पक्का पक्का बंदोबस्त किया। कमबख्त की हिम्मत कैसे हुई कि सानिया का हाथ पकड़ने की कोशिश भी करे। आसफा की चाय छलकी, नतने फूल गए। रही सही कसर दादी ने निकाल दी। माशाल्लाह से दोनों बच्चों में बड़ा प्यार है। सानिया को बुरी तरह खांसी आई और फौरन वहां से उड़न छू हुई। पैसों का किस्सा तमाम हुआ। अब बारी फरह की थी। आसफा का बस चलता तो वहीं खड़े खड़े फरह की गर्दन उड़ा देती, जो उन्हें छोड़कर चला गया था। वो तो गोया जलते तवे से उठकर आई थी। ऊपर से गुनगुनाती राबिया सुनाई दे गई, जिसके नए सूट का आंचल कंधे से फिसल फिसल जाता था। नहीं संभाला जाता तो आग लगा दो। जी। राबिया फुकला गई। एक तो इतनी जल्दी उनकी आमद ही गैर मुतवक्का थी। कोई शर्म कोई हया है। घर में जवान देवर है और तुम्हारा पल्लू नहीं संभल रहा। राबिया ने घबरा कर दुपट्टा संभाला। फराह, कमबख्त इधर आ, मैं तेरे गोडे गिट्टे सेकूं। फराह फुकला कर निकला। आसवा चील की तरह झपटी। नास बीते, मेरा नाम लेकर इस चुड़ैल को तोहफे देता रहा है। इतने महंगे जोड़े। बता और क्या क्या दिया है। किसकी बात कर रही हैं। तेरी माँ की बात कर रही हूँ। आसफा ने उसके कंधे पर दोहत्तर मारा। भरी दुनिया में तोहफे देने के लिए सानिया ही मिली थी। क्या लगती है जो माँ से छुपा छुपा कर उसे तोहफे देता रहा है। राबिया हक्का बक्का रह गई। फरह और सानिया, नहीं लगती तो लग जाएगी, मुझे पसंद है, उससे शादी करना चाहता हूँ। उसने आसफा के सर पर बम फोड़ा। मैं एक एक से कुरान उठवाऊंगा। मेरे ही घर से मेरे पैसे चोरी हो गए। शबीर साहब ने हंगामा उठा रखा था। वसीम कहाँ है, उसको बुलाओ। वसीम को बुलाने की जरूरत नहीं है अब्बा। सानिया सामने आ खड़ी हुई। फिर क्या, तुम्हारी माँ ने निकाले हैं। नहीं, मैंने लिए थे। उससे जुरत से इतराफ़ किया। कौन से पैसे, किसने लिए, क्यों शोर मचा रहे हो शबीर अहमद। दादी ने चिढ़कर दरियाफ्त किया। तुमने लिए थे। मैंने कहा था अब्बा, अब हमारा हक किसी और को नहीं मिलेगा। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ कमबख्त। वो गुस्से से कांप कांप गए। जा रही हूँ, अब न आइंदा। मैं पुप्पो को बिला वजह आपसे पैसे बटोरने नहीं दूंगी। वो कहकर फौरन नजरों से गायब हुई। शबीर को हक्का पक्का खड़ी नादरा ही दिखाई दी। ये तरबियत की है तुमने औलाद की। अल्लाह का शुक्र है। नादरा ने गहरी सांस भरी। मेरे बच्चों को अपने हक हकूक का पता है। मैंने तो सारी जिंदगी जी हजूरी में काट दी। बस यही पटियां पढ़ाया करो औलाद को। ऐसी लड़कियां ससुराल में बसेंगी। दादी ने मकदूर भर लताड़ना चाहा। अल्लाह का खौफ करे अम्मा, क्यों नहीं बसेंगी। नादरा तड़प कर बोली। और इंशाल्लाह बहुत अच्छे घर में बसेगी। राबिया की तरह उसकी किस्मत नहीं फोड़ूंगी। बड़े बोल मत बोलो। दादी मधूम हुई। अब मैं आपा को क्या मुंह दिखाऊंगा। शबीर ने भांडा फोड़ा। जो है वो ही दिखा आओ। नादरा ने तुरंत जवाब दिया। सारा कसूर राबिया का निकला, जिसके फरिश्तों को भी इल्म ना था कि क्या चल रहा है। हर वक्त आपा आपा। तो ये चटक मटक इसीलिए हो रही थी कि फरहा को काबू करके अपनी बहन को यहाँ ले आए। खुदा की कसम मुझे किसी बात का नहीं पता। आपा के जोड़े, आपा की पसंद, भाग भाग कर मामों के घर के चक्कर। अल्लाह तुझे समझे नादरा, मेरे दोनों बेटे काबू कर लिए, मुफ्त में फांस लिए। मुझे क्यों घसीट रही हैं। मैंने तो आपकी पसंद से शादी की है। सोहेल को बाकी तो कोई बात समझ में ना आई थी कि वो अभी अभी घर आया था, मगर आखिरी जुमले का जवाब ज़रूर दिया। हाँ तो, जब उस घर से एक लड़की आ सकती है तो दूसरी क्यों नहीं। फराह ने धाई दी। डूब के मर। इस दिन तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी औकात सुनाकर गई थी वो लड़की। खानदान की बाकी लड़कियां मर गई हैं, जो तुम्हें ये हरी मिर्ची ही पसंद आई। वो जैसी भी है मुझे कबूल है। हाय मोहब्बत, बिल्कुल अंधी मोहब्बत। आसफा का वावेला आसमान छूने लगा। मैं हरगिज सानिया का रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी। आसफा ने ऐलान किया। तो मुझे भी इस घर में नहीं रहना। फरहा ने फैसला सुनाया। सानिया की वजह से एक और माँ बेटा एक दूसरे के मुकाबिल आ गए थे। बाकी आइंदा माँ इंशाल्लाह।